اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، جس کا آغاز ہو چکا۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی پہلا، پہلی بہار۔ تو ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ تو دنیا میں پہلی بہار کب آئی؟ جب میرے اور آپ کے محبوب سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ پوری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے، انسان تو کیا ہر جاندار کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن گیا۔ اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے انعامات تو بہت سارے ہیں، اتنے زیادہ انعامات ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود ہی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمت ہے۔ اور پھر یہاں آیت مبارکہ میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ کہا ہے۔ نعمت کا معنی ایک نعمت تھی، اور اس کی جمع نعام آتی ہے، بہت ساری نعمتیں۔ تو یہاں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ فرمانے اگر ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے تمہیں وہ ایک نعمت نظر آ رہی ہوگی، جب اس میں تم غور کرو گے تو نعمتوں کا ایک تسلسل ہوگا، وہ ایک نعمت نہیں ہوگی، اس کے دائیں بائیں ہر طرف نعمت ہی نعمتیں ہوں گی۔ تو وہ نعمت جس کو تم ایک سمجھ رہے ہو وہ ایک نعمت نہیں ہے، وہ بہت ساری نعمتوں کا سرچشمہ ہے، بہت ساری نعمتوں کی بنیاد ہے، اور اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ اس نعمتیں تو بے شمار ہیں، مگر قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں نظر آتا کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں تمہیں یہ نعمت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ میں تمہیں نعمت دے کر احسان کر رہا ہوں تو وہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہوگی، وہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی آدمی 100 روپے دے کر کہے کہ میں تم پر بڑا احسان کر رہا ہوں، وہ کہے گا بھائی سنبھال کے رکھ، 100 روپے دے رہا اور پر بھی تو احسان جتلا رہا ہے۔ اور یہ تو اللہ بچائے کہ آج کے مزاج بن رہا ہے، کسی کو 10 روپے کی چیز دینی جی تصویر بنواؤ، اس کی ویڈیو بناؤ، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کیا تھا۔ ارے میاں جس کی خاطر کر رہے ہو اس کے لیے ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے تصویر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو وہاں پر اسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایک آدمی کسی کو 10 لاکھ روپے دے کر کہتا ہے، اور دیکھ کس شخص کو رہا ہے جس نے کبھی 1 لاکھ نہیں دیکھا تھا، اس نے اس کو 10 لاکھ دیے کہ تیری گھر کی بہت بڑی ضرورت ہے، تجھے مکان کی ضرورت ہے، تیرا فلاں مسائل ہے، یہ لے لو میاں رکھو۔ اب ایسا شخص اگر کہتا ہے کہ جی میں نے تم پر احسان کیا، وہ کہتا ہاں بالکل کیا۔ 10 لاکھ دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، آپ نے دے کر واقعی مجھ پر احسان کی ہے، اور اگر اس سے مقدار بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ احسان بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسری، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے، جن کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، مگر کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نعمت دے کر احسان کر رہا ہوں۔ تو جب ایک نعمت کے بارے میں کہیں گے
کہ ہم احسان کر رہے ہیں تو وہ نعمت کو چھوٹی نہیں ہوگی، بہت بڑی نعمت ہوگی، بلکہ یوں کہا جائے کہ میرے رب کے خزانوں میں اس نعمت کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ جس نعمت کے بارے میں اللہ کہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، تو وہ نعمت کون سی ہے؟ اسی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرمائے اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، یہ نعمت دے کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو وہ نعمت ہے کون سی؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب ہم نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اور رسول کون ہے؟ وہ عام رسولوں جیسا رسول نہیں ہے، وہ سارے رسولوں کا بھی سردار ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ اور عام طور پر جب کوئی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی جلسے وغیرہ، تو سب سے بڑی شخصیت کو آخر میں لایا جاتا ہے۔ ایسے میرے رب کے اس نظام قدرت میں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اگر اختتام ہوتا ہے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ یہ سب سے بڑی ذات ہے، سب سے عظمت اور شان والی ذات ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دے کر احسان کیا ہے، اس میں دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات تو یہی کہ بہت بڑی نعمت ہے، میرے خزانے میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی جو میں تمہیں دیتا، یہ سب سے بڑی نعمت تمہیں دے رہا ہوں۔ دوسرا ایک اور پیغام بھی ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت دے رہا ہوں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی قدر کرنا۔ جب یہ نعمت اتنی بڑی ہوتی ہے اس کی قدردانی کا معیار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، تو اللہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دینے کے بعد یہی کہا، میں تمہیں دے رہا ہوں، معمولی نہ سمجھنا، بہت بڑی نعمت دے رہا ہوں اور تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری اس نعمت کی قدر کرنا۔ اور یاد رکھنا جب نعمت کی قدر ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تو میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اس ایک نعمت میں تمہارے علم، عمل، عزت، عظمت، وقار میں ہر اعتبار سے اضافہ کر دوں گا۔ تم دنیا میں باعزت بن جاؤ گے، تم آخرت میں باعزت بن جاؤ گے اس ایک نعمت کی قدر کرنے کی وجہ سے۔ اچھا پھر قدر کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں تو میں اس کا استعمال بھی اس کو بتاتا ہوں۔ اگر میرے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کرے گا تو میں اس کا ذمہ دار بھی بنوں گا، اور اگر اس نے اپنی مرضی کا اس کو استعمال کیا تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس میں یہ بھی پیغام دیا ہے، میری نعمت کی قدر کرو گے تو پھر تمہاری دنیا، تمہاری آخرت، تمہاری قبر، تمہارا حشر، ہر معاملے کا ذمہ دار میں بن جاؤں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ میری اس نعمت کی قدر اس انداز میں کرنا ہے جو میری منشا ہے، جو میری چاہت ہے، جو میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا۔ اور آگے کہا کہ یہ نعمت ایسی نہیں ہے کہ اچانک میں نے تمہارے پاس بھیج دی ہو۔ رسولا من انفسہم، یہ وہ رسول بھیج رہا ہو جو تمہارے اندر، تمہارے اس ماحول میں پلا، تمہارے اس ماحول میں رہا، تمہارے معاشرے میں اس نے بچپن گزارا، تمہارے معاشرے میں اس کی جوانی گزری ہے، تم نے اس کا نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اچانک وہ اجنبی باہر سے آئے تو انسان کو نہیں سمجھ ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں، ہم اس کو جانتے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ میرا محبوب تمہارے اندر آیا، وہ اسی ماحول میں رہا، تم اس کے باپ دادا کو جانتے ہو، خاندان کو جانتے ہو، دوست احباب کو جانتے ہو، اس کے زندگی کے سارے نقشے و فراز تمہارے سامنے ہیں، اس لیے وہ ساری زندگی تمہارے اندر رہا ہے۔ اور اب آ کر 40 سال کی عمر میں جب میں نے اس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے تو اس سے پہلے میں نے اس کی ذات تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ اور میرے رب کا قانون یہی ہے، وہ انبیاء کرام کا کی ساری زندگی امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھو، غور کر کے دیکھو، تحقیق کرو،
सोच विचार करके देखो, उसके किसी पहलू पर तुम्हें उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा महबूब इतना पाक है, इतना साफ है, किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, मुआमलात के एतबार से, मुआशरत के एतबार से। यही वजह है कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस नबूवत से पहले हर बंदे की जुबान पर सादिक और अमीन का लक़ब था। आजकल भी एक दूसरे को सादिक और अमीन कहा जाता है। अरे मियाँ, सादिक और अमीन निकला ही वहीं से है, ये उसी घर से निकला है। सादिक और अमीन का सही मिस्दाक और जितने मिस्दाक हो सकते थे उन सब का इमाम, उन सब का सरदार मेरे और आपका महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और फिर महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया है तो पहले ऐलान फर्दन फर्दन था, हुक्म ऐसे ही था कि अभी सबके सामने ऐलान नहीं करना। पहले अपने दोस्तों को बताओ, घर वालों को बताओ। घर वालों को बताया, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो तो बहुत कुछ देख चुकी थी। इंसान को जितना बीवी जानती है इतना कोई नहीं जान सकता कोई दूसरा। तो अम्मा खदीजा तो पहले से ही आशिक थी। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, जिंदगी के बहुत सारे शोबों को देखकर उनको पता चला, उनके इल्म में बात आई, वो महबूब के हाथों पे मुसलमान हुई हैं। सिद्दीक़ अकबर बड़े गहरे दोस्त थे, उनको बताया गया, वो इस्लाम में आ गए। और ज़ैद इब्न हारिसा वो इस्लाम में आ गए। हज़रत अली मुर्तज़ा बच्चे हैं, वो इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर सिद्दीक़ अकबर ने अपने दोस्तों में काम शुरू किया। हज़रत उस्मान गनी हज़रत सिद्दीक़ के दोस्तों में से थे, वो भी इस्लाम में आ गए। ये सिलसिला चलता चला गया, चलता चला गया। मगर जब हुक्म आया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब जी अब सबको ज़रा बुलाओ, सबको बुलाकर हमारा पैगाम पहुँचाओ। तो आप जानते हैं कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ पे चढ़ के जो पहला ऐलान किया था, ऐलान तो बाद में किया, सबसे पहले अपनी तस्दीक चाहिए, अपनी तस्दीक चाहिए। और ये ऐलान किया कि ये बताओ, मैं अगर तुम्हें कोई बात कहूँ तो मेरी बात को मानोगे? है जी, क्यों नहीं मानेंगे? कहा ये बताऊं मैं कि अगर इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तुम पर हमला करने वाला है तो मान जाओगे? है जी, क्यों नहीं मानेंगे? हमने जिंदगी में आपकी जुबान पर कभी झूठ का तस्वर भी नहीं किया, हमेशा आपको सच्चा पाया है, हमेशा आपको अमानतदार पाया है। तो मेरे महबूब ने जब अपनी तस्दीक उनके सामने कर दी कि जब तुम मुझे सच्चा समझते हो तो एक बहुत बड़ा सच तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ, आज बहुत बड़ा सच तुम्हारे सामने पेश करूंगा। तो क्या सच था? कहा कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। अब वही जो चंद लम्हे पहले हजूर को सच्चा कह रहे थे, चंद लम्हे पहले हजूर की सदाकत की गवाहियां दे रहे थे, आपकी अमानत की गवाहियां दे रहे थे, तो जब मेरे महबूब ने ये ऐलान किया तो इस ऐलान के बाद रवैये बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और अबू लहब ये वो रिश्तेदार था, ये वो चचा था कि जब मेरे महबूब की विलादत होती है तो विलादत को खुशखबरी एक बांदी देने जाती है, तेरे मरहूम भाई के घर में बेटा पैदा हुआ। और वैसे भी आप जानते हैं, खुदा न खास्ता किसी ख़ानदान में, किसी घर में ये मामला पेश आ जाए कि घर में उम्मीद हो और होने वाले बच्चे का बाप अल्लाह के प्यारा हो चुका हो, तो ख़ानदान के हर घर में इंतज़ार होती है और ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे वो उसकी कोई हमें निशानी मिल जाए। वो तो दुनिया से चला गया, उसकी कोई निशानी मिल जाए। हर दौर में ये रहा है। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी ऐसा ही था। आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला अल्लाह को चूँकि पहले ही प्यारे हो चुके थे,
تو ہر طرف انتظار تھی، جی اب کو خبر آتی ہے، اب کو خبر آتی ہے۔ تو ابو لہب کو خوشخبری سنانے کے لیے جو باندھی جاتی ہے اور بتاتی ہے جا کر کہ جی آپ کے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اتنی خوشی کا اظہار کیا، اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ وہ خبر دینے والے کو کہا کہ تو آزاد ہے۔ آج کے بعد غلام کو آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ ان کو آزاد کر دیا۔ مگر آج وہی ابو لہب کس جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ابو لہب نے جو الفاظ کہے تھے وہ آج بھی بخاری کے اندر موجود ہیں، اور ان الفاظ کا جواب میرے رب نے دیا تھا، وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک الہذا جمعتنا۔ اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا، اس نے کتنا غلط لفظ بولا تھا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو میرے رب نے کہا محبوب جی خاموش، ہم جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ رہتی دنیا تک وہ جواب باقی رہے گا۔ تو میرے رب نے پھر سورہ لہب کی صورت میں جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، جو ابو لہب نے کچھ کنکر اٹھا کر یوں پھینکے تھے۔ تو اس کی یہ ادا میرے رب کتنی ناگوار گزری، اللہ نے اس کے ہاتھوں کا ذکر کیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ یہ پہلے کہہ کہ پھر ساتھ ہی کا مطلب ہو گیا، یعنی اس کی ہلاکت اتنی یقینی ہے، اتنی یقینی ہے، وہ کام جو مستقبل میں ہونے والا ہو اس کا یقین ہو تو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تبا جو لفظ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ابھی ابو لہب ہلاک ہوا نہیں، لیکن میرے رب نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس کی ہلاکت اتنی یقینی ہے کہ سمجھو کہ ہو گیا۔ اور پھر کیسے ہوا اس کا ذکر بھی قرآن بھی کرتا ہے، اس کی تفسیرات جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ہیں۔ خیر یہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ ہوا یہی تھا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کو ایسی کوئی بیماری لگی، اپنے بیٹے ہی چھوڑ گئے، اپنے بیٹے بھی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک گڑھا کھود کر اس کو لکڑیوں سے دھکیل کر اس کو پھینک دیا گیا۔ یہ حشر ہوا تھا اس شخص کا جس نے میرے محبوب کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میرے محبوب کے اعلان کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، بعض تو میرے محبوب کے غلام بنے اور ایسے بنے کہ اپنا گھر بار چھن گیا، میرے محبوب کا تعلق قربان نہیں کیا، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے اتار لیے گئے، میرے محبوب کے تعلق میں فرق نہیں آنے دیا، اپنے گھر سے نکال دیا، جائیدادیں چھین دی گئی، مگر میرے محبوب کے ساتھ تعلق کو قربان نہیں کیا۔ وجہ یہی تھی، پتہ تھا کہ میرے محبوب کا تعلق یہ مجھے دنیا میں بھی کام آنا ہے، آگے بھی کام آنا ہے۔ آج بھی یہ باب عبداللہ جو نیا بنا ہے، وہاں سے باہر نکلیں، روڈ کراس کریں تو وہاں ایک چھوٹا سا حصہ ہے مقبرہ شبیکہ کے نام سے۔ مقبرہ شبیکہ آج بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس کے آگے چلیں تو پہلے وہاں پر وہ بسوں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ تو 2012 کی بات ہے غالباً، میرے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے آؤ تمہیں ایک نئی چیز دکھاؤ، شاید آپ نے اس کو پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو مجھے لے گئے، مجھے کہنے لگے، چنانچہ وہاں پر گیٹ لگا ہوا، بڑی بڑی دیوار ہے، گیٹ سے دیکھے تو اندر ایک قبر نظر آتی ہے۔ مجھے بتانے لگے کہ یہ قبر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، حضرت سمیہ کی قبر ہے وہاں پر۔ اور میرا خیال میں بیت اللہ کے قریب ترین قبر یہی ہے اس وقت، جنت المعلی بھی ذرا فاصلے پر جا کے پڑتا ہے، سب سے قریب ترین قبر یہی ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی جن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ محبوب کا تعلق ہی سب کچھ ہے،
یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ جاگیریں، یہ جائیدادیں، یہ خاندان، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعلق ہے۔ لکھا ہے کہ ابو جہل نے 2 درندے منگوائے جنگل سے، ایک کے ساتھ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے کے ساتھ باندھی۔ پوچھا کہ پتہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب بھی موقع ہے، سمجھ جا۔ مقصد کیا تھا؟ حضور کا دامن چھوڑ دے۔ سمیہ نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کرے وہ جملہ آج مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت سمیہ نے کہا تھا، سو اس میں اگر محبوب کا دامن پکڑا تھا، پتا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں مشکلات ہیں، اس میں تنگیاں ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ سے بہت بڑا ہے۔ سوچ سمجھ کر محبوب کا دامن پکڑا تھا۔ آج جان تو لٹا اپنے قربان کر سکتی ہوں، جسم کے ٹکڑے کروا سکتی ہوں، مگر حضور کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ جب ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ یہ تو بڑی پکی ہے، چنانچہ ان جانوروں کو دوڑا دیا گیا۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سمیہ کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے، اور وہ میرے آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ بزبان حال کہہ رہی ہیں کہ ابو جہل تو ناکام ہو گیا، اس کی ساری پارٹی ناکام ہو گئی، سمیہ بھی کامیاب ہے، سمیہ کا خاندان بھی کامیاب ہے۔ اور کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا تھا، اور یہ دامن دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آگے بھی کام آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق